بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنقول اشتراط الظن الفعلی بالوفاق قیلا لا بد فی حجیت ظاہر من حصول ظن فعلی بمراد المتکلم والا فہو لیس بظاہر۔ بات کل یہ چلی تھی کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ظواہر کی حجیت پر جو عقلوتی دلیل موجود ہے وہ ہے بنائے عقلاء۔ پھر انہوں نے دو مقدمے بنائے کہ پہلا مقدمہ بنائے عقلاء یہ ہے کہ عقلاء عالم مطالب کو سمجھانے اور سمجھنے میں ظواہر پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ شارع بھی عقلاء میں سے بلکہ رئیس العقلاء ہے اور اس نے اس روے سے منع بھی نہیں فرمایا، لہذا ان کے نزدیک بھی احکام شریعہ کو سمجھانے کے لیے ظواہر پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ جب دونوں مقدموں کو ملایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ظواہر حجت ہیں عام حالات میں بھی اور احکام شریعہ کو بھی سمجھنے میں۔ پھر کہا تھا کہ بعض لوگوں نے کچھ اشکالات کیے ہیں مقدمہ اولا پر بھی اور مقدمہ ثانیہ پر بھی، تو فرمایا تھا کہ ہم ان اشکالات کو بھی بیان کریں گے اور ان کا جواب بھی دیں گے۔ ان اشکالات میں سے پہلا اشکال، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ظواہر حجت ہیں، یعنی حجیت ظواہر کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط ہوگی تو ظاہر حجت ہوگا، اگر وہ شرط نہیں ہوگی تو ظاہر حجت نہ ہوگا۔ اچھا، وہ شرط کیا ہے کہ ظاہر اس صورت میں حجت ہوگا کہ اگر اس سے سامع کو ظن فعلی بمراد المتکلم حاصل ہوگا تو۔ کئی دفعہ گزارش کی ہے، ظن فعلی کے مقابل میں ظن شانی ہوتا ہے جس کو ظن نوعی کہتے ہیں، کہ ایک ہوتا ہے نوع مردم کو، عام لوگوں کو ظن حاصل ہونا، ایک ہوتا ہے ظن فعلی شخصی کہ اس فرد کو ظن کا حاصل ہونا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگاتے ہیں، یہ شرط ہوگی تو جا کر ظواہر حجت ہوں گے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ اگر اس ظاہر سے سامع کو ظن فعلی بمراد المتکلم حاصل ہوتا ہے پھر تو یہ ظاہر حجت ہے، اور اگر سامع کو ظن فعلی حاصل نہیں ہوتا مراد متکلم کا پھر یہ حجت نہیں ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سامع کو ظن فعلی حاصل ہونا یہ مقوم ہے کس کے لیے؟ ظاہر کے ظہور کے لیے، یعنی اگر اس سامع کو ظن حاصل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ظہور رکھتا ہے، اور اگر اس کو ظن فعلی حاصل نہ ہوا اس کا مطلب ہے سرے سے اس میں ظہور ہی نہیں ہے، یہ کلام ظاہر نہیں بلکہ یہ مجمل ہے۔ وہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توجہ کرو، ظہور کلام کی صفات میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ کلام ظاہر ہے یا مجمل ہے۔ ظہور کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک معنی کو واضح کرنا، آشکار کرنا، بات سمجھ آ جائے۔ اجمال کیا ہوتا ہے کہ نہیں، جس سے بات واضح نہ ہو، معنی سمجھ میں نہ آئے۔
تو کلام کے صفات میں سے ہے کلام کا ظاہر ہونا. مقابل میں کیا ہوگا کہ کلام مجمل ہے، پس ظہور صفات کلام میں سے ہے. ظن صفات سامع میں سے ہے کہ آیا اس سامع کو ظن حاصل ہوا یا نہ ہوا. ظن اس کا تعلق سامع کے ساتھ ہے، سننے والے کے ساتھ ہے. ظہور کا تعلق کلام کے ساتھ ہے. ظن صفت سامع ہے کہ سامع کو ظن حاصل ہوا، اس سامع کو یقین حاصل ہوا، اس سامع کو ظن حاصل نہ ہوا الاخری. جبکہ ظہور، اجمال و ظہور ان کا تعلق کلام سے ہے. تو بھائی جو صفات کلام سے مربوط ہی نہیں ہے، یعنی ظن کا حاصل ہونا، اس کا تعلق تو ہے سامع کے ساتھ، وہ صفات سامع میں سے ہے. تو ایک صفت سامع وہ کیسے مقوم ظہور کلام بن سکتی ہے؟ اس لیے کہ کلام کی صفات میں سے ہی سرے سے نہیں ہے. دوبارہ بات کو سمجھنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامع کو اگر ظن فعلی حاصل ہوگا تو ہم کہیں گے اس کلام میں ظہور ہے. اس کا مطلب ہے کلام میں ظہور کا ہونا یا نہ ہونا اس کو وہ مربوط ہے ظن سامع سے. اور کرنا ہے، شیخ مظفر کہتے ہیں بھائی ظن سامع کی صفات میں سے ہے، ظہور اور عدم ظہور یہ کلام کی صفات میں سے ہے. تو سامع کی ایک صفات وہ کلام کی صفت کے لیے مقوم کیسے بن سکتی ہے کہ سامع کو ظن ہو تو وہ کلام کو ظہور دے، اور سامع کو ظن نہ ہو تو وہ کلام کو ظہور نہ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصلاً ظہور کا سامع سے تعلق نہیں اور ظن کا کلام سے تعلق نہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو آپ کسی اور کی صفت کو مقوم قرار دے رہے ہیں کلام کے ظہور کے لیے، جبکہ ظن اصلاً کلام کی صفات میں سے ہی نہیں ہے. ہاں اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلام میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے بندے کے لیے ظن کے حصول کا سبب بن سکے. یہ اور بات ہے کہ کلام یہ صلاحیت رکھتی ہو کہ جو بھی اس کو سنے وہ دوسرے سننے والے شخص کے لیے ظن کے حاصل کرنے کا سبب بن سکے. یہ اور چیز ہے. لیکن سامع کا ظن وہ کلام کو ظہور دینے یا نہ دینے کا سبب ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا ظن فعلی سامع کا شرط ہونا کلام کے ظہور کے لیے کہ یہ تب حجت ہوگا کہ سامع کو ظن فعلی حاصل ہے، یہ اصلاً درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرض کرتے ہیں ایک متکلم کلام کرتا ہے اور اس متکلم کی کلام سے مثلا زید کو تو ظن فعلی حاصل ہو گیا مراد متکلم کا، اور بقر کو ظن فعلی حاصل نہ ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کلام تو متکلم نے ایک کی ہے، تو آپ کہیں گے اس کے لیے حجت ہے چونکہ اس کو ظن فعلی حاصل ہو گیا، اور اس کے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ اس کو ظن فعلی حاصل نہ ہوا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کلام ایک ہی وقت میں حجت ہو بھی صحیح اور حجت نہ بھی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ ظن فعلی ہو حاصل ہو سامع کو، اور ظن فعلی سے مراد کیا ہو کہ جو شخص بھی سنتا جائے
ہر شخص کو اس کلام سے ظن فعلی حاصل ہو، فرماتے ہیں یہ بھی درست نہیں۔ کیوں؟ سامعین سارے ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے، بعض کو ظن فعلی حاصل ہوتا ہے اور بعض کو نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر فرد کو ظن فعلی حاصل ہوتا ہے، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ شرط لگانا کہ حجیت ظواہر میں شرط یہ ہے کہ سامع کو اس سے ظن فعلی بے مراد المتکلم حاصل ہو، فرماتے ہیں نا، ہم اس شرط کے قائل، ہاں اس حد تک کافی ہے، یہ آپ ضرور کہیں کیا کہ ظن نوعی کا سبب بنے۔ کیا مطلب؟ یعنی کلام متکلم اس صلاحیت کو رکھتی ہو کہ عام لوگ جب اس کلام کو سنیں تو ان کو ظن حاصل ہو، یعنی عام لوگوں کے لیے حصول ظن کا سبب بن سکتی ہو، ولو ایک دو چار لوگوں کو نہ بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی سبب ظن نوعی ہونا چاہیے۔ ہاں اس حد تک ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ کلام اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ ظن نوعی کا سبب بنے۔ جہاں تک بات ہے ظن فعلی والی، یہ شرط درست نہیں ہے۔ ایک اور اشکال، بعض حضرات نے یہ کہا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ حجیت ظواہر کے ہم لوگ قائل ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ظاہر اس صورت میں حجت ہوگا کہ اگر اس کے خلاف کا ظن نہ ہو تو، عدم الظن بالخلاف، یعنی کلام کا ظہور حجت ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اس کے خلاف کا ظن موجود نہ ہو، لیکن اگر اس ظاہر کے خلاف کا ظن ہوگا پھر یہ ظاہر حجت نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ شرط لگائی ہے، ٹھیک ہو گیا اس میں۔ خوب، اب اس میں دو تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے جو انہوں نے بیان کر دی کہ اگر ظاہر کے خلاف ظن حاصل ہو گیا، یعنی اگر ظن بے خلاف ظاہر ہوا تو یہ ظاہر حجت نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ظن معتبر ہو اس کے خلاف یا ظن غیر معتبر ہو، اس کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ ایک یہ ہو گیا۔ جواب میں ملا خند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ظواہر حجتیں اور ظن بالخلاف ہو بھی صحیح تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی حجیت ظواہر پر اس ظاہر کے خلاف کا ظن ہونا اس کی حجیت پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اب انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ آیا جو ظن بالخلاف ہے وہ ظن معتبر ہو یا ظن غیر معتبر ہو، گویا یہ کسی بھی قسم کے ظن بالخلاف کو حجیت ظواہر میں کوئی رکاوٹ، کوئی مؤثر قرار نہیں دیتے۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ تھوڑے سے تفصیل کے قائل ہو گئے، کس بارے میں؟ کہ اگر ظاہر کے خلاف جو ظن ہے، اگر تو وہ ظن ظنون معتبرہ میں سے ہے، یعنی اس ظن کے حصول کی دلیل ایسی ہے
کہ اس پر علماء اعتماد کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، جس کو ہم ظنون معتبرہ کہتے ہیں، اگر ایسا ہے پھر تو یہ حجیت ظن میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ظاہر کے خلاف ظن ایسا ہے کہ جو ظنون معتبرہ میں سے نہیں ہے، اس ظن کی کوئی دلیل جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو قابل اعتنا نہیں ہے، جو قابل اعتماد نہیں ہے، علماء اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو ایسا ظن بخلاف وہ حجیت ظواہر میں کوئی اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ شیخ مظفر کا نظریہ ہو گیا۔ ابھی اور باتیں ہیں، پھر وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں۔ اشتراط ظن الفعلی بالوفاق، اب اس کو مربوط کرنا ہے پچھلی بحث کے ساتھ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں لیکن مطلقاً نہیں، ہم ایک شرط کے ساتھ ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ شرط یہ ہے، وہ کیا ہے؟ اشتراط ظن الفعلی بالوفاق، کہ اگر کلام متکلم کا ظہور اس لیول کا ہو کہ سامع کو ظن فعلی بالمراد حاصل ہو جائے، کہ سامع کو مراد متکلم کا ظن فعلی حاصل ہو جائے، پھر تو یہ ظاہر حجت ہے۔ اور اگر سامع کو ظن فعلی بے مراد المتکلم حاصل نہ ہو تو پھر یہ ظاہر حجت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شرط ہے۔ قیل لا بد فی حجیت ظاہر من حصول ظن فعلی بمراد المتکلم والا فہو لیس بظاہر، اگر کلام متکلم سے سامع کو مراد متکلم کا ظن فعلی حاصل نہ ہو تو وہ ظاہر حجت نہیں ہے۔ یعنی مقصود ان کا یہ ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان المقوم لکون الکلام ظاہرا، یعنی کلام کے کلام ظاہر ہونے کا مقوم، یعنی جو چیز کلام کو ظہور عطا کرتی ہے، جو چیز کہتی ہے کہ ہاں یہ کلام ظہور رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حصول الظن الفعلی للمخاطب بالمراد منہ، کہ مخاطب کو اس کلام سے جو مراد متکلم ہے اس کا ظن فعلی حاصل ہو جائے۔ لفظوں پہ غور کرنا دقیق لفظ ہے، یعنی اگر سامع کو مراد متکلم کا ظن فعلی حاصل ہو گیا تو کہیں گے یہ کلام ظہور رکھتی ہے، وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ ظَاہِرًا، اگر کلام متکلم سے سامع کو ظن فعلی بے مراد المتکلم حاصل نہ ہوا تو ہم کہیں گے اصلا یہ کلام ظہور ہی نہیں رکھتی، یہ کلام ظاہر نہیں بلکہ یہ کلام مجمل ہے۔ پس کلام کو ظہور دینا یا نہ دینا یہ مربوط ہے سامع کے ظن فعلی کے ساتھ۔ اقول، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ظن بھی ایک صفت ہے، ظہور بھی ایک صفت ہے۔ اب ان دو صفات میں ذرا غور تو کرو، ظن صفات سامع میں سے ہے، ظہور صفات کلام میں سے ہے، سامع اور ہے کلام اور ہے۔ فرماتے ہیں من المعلوم، یہ بات کنفرم ہے، یہ بات قطعی ہے کہ ان الظہور صفت قائمت باللفظ، کہ ظہور وہ صفت ہے جو قائم باللفظ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ظہور صفات لفظ میں سے ہے، صفات کلام میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ ظہور کا مطلب ہوتا ہے کونہ بحالتن، کہ وہ لفظ ایسا ہونا چاہیے، کلام ایسی ہونی چاہیے،
یکون کاشفا عن مراد المتکلم ودالا علیہ، جو مراد متکلم پر داد کرنے والی ہو، یعنی مراد متکلم کو واضح کرنے والی ہو، آشکار کرنے والی ہو، بیان کرنے والی ہو۔ ظہور کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ وَالظَّنْ، جبکہ ظن بما ہوا ظن آمرٌ قائم بسامع، وہ امر قائم بسامع، یعنی ظن بما ہوا ظن وہ صفت سامع ہے، لا باللفظ۔ ظن صفت قائم بسامع ہے، نہ کہ قائم باللفظ، ان کو سمجھنا ہے۔ تو پس فَكَيْفَ يَكُونُ مُقَوِّمًا، جو ظن جو صفت ہے جو سیرے سے قائم بلفظ ہے ہی نہیں، جو قائم بھی سامع ہے، وہ کیسے مقوم بن سکتی ہے کہ یہ لفظ ظاہر ہے یا نہیں ہے؟ اصلاً اس ظن کا لفظ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو تعلق نہیں ہے وہ کیسے مقوم بن سکتا ہے کہ یہ لفظ ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ہاں، انما اقصى ما يقال، زیادہ سے زیادہ آپ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یستلزم ظن فمن، کہ یہ ظہور مستلزم ظن ہے۔ کیا؟ یعنی یہ کلام کا ظہور ظاہر ہونا مستلزم ظن ہے کہ اس سے اگلے بندے کو ظن حاصل ہو جائے گا بس حد تک۔ فمن هذه الجهة يتوهم، شاید یہی اسی وجہ سے لوگوں نے وہم کیا کہ ظن مقوم ظہور ہے۔ نا، ظن مقوم ظہور نہیں ہے، بلکہ یہ ظہور بالفاظ دیگر مستلزم ظن ہے۔ خوب فرماتے ہیں وفی الحقیقت ان المقوم لکون الکلام ظاہرا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کلام کے ظاہر ہونے یا نہ ہونے، یعنی ظہور کلام کے لیے مقوم کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان المقوم لکون الکلام ظاہرا، کلام کے ظہور کا مقوم کون سی چیز ہے جو کلام کو ظہور دیتی ہے، جو کہتی ہے کہ ہاں یہ کلام ظہور رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یہ کلام ظاہر ہے یا مجمل ہے؟ وہ مقوم عند اہل المحاورت وہ ہے ہوا کشفہ الذاتی عن المراد، کہ کلام مراد متکلم کے لیے کاشف ذاتی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی کلام ایسی ہو جو مراد متکلم کو واضح کر رہی ہو، بیان کر رہی ہو بذات۔ اگر ایسی ہے تو ہم کہیں گے یہ کلام ظاہر ہے۔ اے کون الکلام من شان ہی، پھر اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ مطلب میرا یہ ہے کہ کلام کی شان یہ ہے، یعنی مراد کیا کہ کلام میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے، کیا؟ ان یصیر ظن عند السامع، کہ جب سامع اس کلام کو سنے تو سامع کے لیے وہ ظن کے حصول کا باعث بنے، کہ سامع جب اس کلام کو سن رہا ہے تو اس کو مراد متکلم کا ظن حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ظہور۔ یہ ہے سامع کے ظن کے حصول کا سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے، یہ مراد ہے۔ وَإِن لَمْ يَحْصُلْ ظَنٌّ فِعْلِيٌّ لِسَامِعٍ، کلام میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ایک معین اور مشخص سامع کو ظن فعلی حاصل نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ کلام میں یہ صلاحیت ہے کہ اس سے جو سنے اس کو ظن حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ معین شخص ہے جس کو ظن فعلی حاصل نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بات ہے کہ آیا کلام میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ باعث ظن ہو یا نہ ہو، معیار یہ۔ لِأَنَّ ذَلِكَ، اس لیے کہ یہ ظہور ہوا صفت القائمہ بالکلام، اس لیے کہ یہ صفت قائم بالکلام ہے، المقومہ جو مقوم ہے کہ لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا، کہ یہ کلام ظہور رکھتی ہے عند اہل المحاورہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ والمدرک لحجیت ظاہر، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں ظواہر کی حجیت کا جو مدرک ہے، جو ہمارے پاس دلیل ہے، وہ کیا ہے؟
لیسا الا بناء العقلاء، وہ سوائے بناء عقلاء کے کوئی اور تو ہمارے پاس مدرک ہے نہیں کہ جس سے ہم ظواہر کی حجیت کو ثابت کر سکیں۔ آگے فرماتے ہیں پس فَهُوَ الْمُتَّبَعْ فِي اصل الحجیت، لہذا اصل حجیت ظواہر میں جس چیز کی اتباع کرنی ہے، جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، جس کو ہم نے قبول کرنا ہے، وہ ہے بناء عقلاء و خصوصیاتہا، اور حجت کی خصوصیات میں اصل محور ہمارا وہی بناء عقلاء ہے۔ آگے فرماتے ہیں الا ترى، مثلا فرماتے ہیں آپ بات کو سمجھیں، کیسے سمجھیں کہ لا يصح للسامع ان يحتج بعدم حصول ظن الفعل عنده من الظاہر، کہ اگر کوئی سامع ایسا ہے کہ متکلم کی کلام سے اس ایک سامع کو، اس معین شخص کو ظن فعلی حاصل نہیں ہوا، تو اگر اس کو ظن فعلی حاصل نہیں ہوا تو وہ اس بنیاد پر متکلم کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتا کہ جناب مجھے آپ کی کلام سے چونکہ ظن حاصل نہیں ہوا اس لیے میں نے یہ نہیں کہا، تو نہ عقلاء کہیں گے تجھے نہیں ہوا، لیکن کلام اس صلاحیت کو رکھتی ہے کہ اس کو جو بھی سنے اس کو ظن حاصل ہوگا، تمہیں نہیں ہوا تو اس سے ہم کیا کریں؟ فرماتے ہیں لا يصح للسامع، کسی بھی سامع کے لیے یہ صحیح نہیں ہے ان يحتج، کہ وہ یہ دلیل دے، یہ احتجاج کرے کیا کہ بعدم حصول ظن الفعلی عنده، کہ جناب اس ظاہر سے مجھے تو ظن فعلی حاصل نہیں ہوا، اذا اراد مخالفتہ، اگر اس کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، مہما کان سبب لعدم حصول ظنہ، اس لیے کہ اگر وہ ظاہر اس ایک فرد کے حصول ظن کا سبب نہیں بنا تو بھی وہ احتجاج اس بنیاد پر نہیں کر سکتا کہ مجھے ظن حاصل نہیں ہوا۔ ہاں ما دام ان اللفظ بحالت، البتہ کب تک وہ احتجاج کرتا تھا؟ اگر لفظ ایسا تھا، کلام ایسی تھی کہ من شأنہ، جس کلام میں یہ صلاحیت موجود تھی، ان یثیر ظن لدى عامۃ الناس، کہ عام لوگوں کے لیے اگر وہ کلام، عام لوگوں کے لیے وہ لفظ، وہ کلام باعث ظن تھی، اور اس ایک بندے کو اگر ظن حاصل نہیں ہوا تو یہ اپنی بنیاد پر احتجاج نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں ہوا، بلکہ عقلاء کہتے ہیں جب ساری دنیا کے لیے باعث ظن ہے تو بس اتنا کافی ہے، تجھ ایک بندے کو ظن حاصل نہیں ہوا تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِالظَّنِّ النَّوْعِي، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی کو ظن نوعی کہتے ہیں۔ ظن شخصی کے مقابلے میں ظن شخصی یہ ہے کہ میری ذات کو ظن حاصل ہونا، اور نوعی ہوتا ہے کہ نہیں عام لوگوں کے لیے ایک چیز کا باعث ظن ہونا، کہ اس سے عام لوگوں کو ظن حاصل ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے میری ایک ذات کو نہ ہو، تو معیار ظن شخصی اور فعلی نہیں ہے، معیار ظن نوعی۔ فرماتے ہیں وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِظَنِّ النَّوْعِي، اور اسی کو ظن نوعی کہا جاتا ہے۔ فَيُكْتَفَى بِهِ فِي حُجِّيَّةِ الظَّوَاہِر، اور حجیت ظواہر میں بس ظن نوعی ہی کافی ہے، ظن فعلی نہ، یہ معتبر نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ کما یکتفا بہ فی حجیت، اور جیسے خبر واحد کی حجیت میں بھی ہم نے وہاں پر ظن نوعی کو معیار قرار دیا تھا، ظن شخصی کو قرار نہیں دیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِلَّا لَوْ كَانَ ظَنُّ الْفِعْلِ مُعْتَبَرًا فِي حُجِّيَّةِ الظُّهُورِ، اگر ہم حجیت میں معیار ظن نوعی کو قرار نہ دیں بلکہ ظن فعلی کو دیں، تو فرماتے ہیں لَكَانَ كُلُّ كَلَامٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ، تو اس سے خرابی لازم ہے کیا کہ ہر کلام
یعنی جو متکلم کلام کرتا ہے وہ ایک ہی لمحے میں ایک شخص کے لیے حجت ہو اور دوسرے کے لیے نہ ہو. کیوں؟ جس کے لیے باعث ظن فعلی ہوگی اس کے لیے وہ حجت ہوگی، اور جس کے لیے باعث ظن فعلی نہ ہو حجت نہ ہوگی. بھئی ایک ہی کلام ہے، ایک ہی متکلم ہے، اور ایک ہی وقت میں وہ حجت ہو بھی صحیح اور نہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لا وہذا ما لا یتوہمہ احد، کوئی بھی ایسا گمان نہیں کرتا، کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا کہ ایک ہی کلام ایک ہی وقت میں حجت ہو بھی صحیح اور نہ ہو بھی صحیح. وَمِنَ الْبَدِيهِ، اور یہ بھی بدیہیات میں سے ہے کہ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، یہ صحیح نہیں ہے ادعا کہ کوئی یہ کہے کہ أَنَّ ظَاهِرًا لِكَيْ يَكُونَ حُجَّةً لَا بُدَّ أَن يَسْتَلْزِمَ ظَنَّ الْفِعْلِ عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ بِغَيْرِ استثناء، کہ بھئی ظاہر اس صورت میں حجت ہوگا کہ اگر ہر فرد کے لیے، جمیع ناس یعنی تمام لوگوں کے لیے وہ باعث ظن فعلی ہوگا تو حجت ہوگا، ورنہ نہ ہوگا. فرماتے ہیں نہ، اس کا بھی دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہے. وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ، ورنہ پھر وہ کسی کے لیے حجت نہ ہوگا. اس لیے کہ اگر 999 بندے کے لیے وہ باعث ظن فعلی ہوا اور ایک بندے کے لیے نہ ہوا تو اس کا مطلب وہ پورے 1000 کے لیے حجت نہیں ہے، اس کا کوئی قائل نہیں ہے. تو پس معارض نوی ہے. لہذا اب یہ بات یہاں ختم ہو گئی. جن لوگوں نے ظواہر کے حجت ہونے کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ ظواہر تب حجت ہوں گے کہ شرط یہ ہے کہ اس سے ظن فعلی سامع کو حاصل ہو مراد متکلم کا، ہمارے نزدیک یہ شرط درست نہیں ہے. الثانی، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ظواہر کی حجت کو مانتے ہیں، ہم حجیت ظواہر کے قائل ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ. ان کی شرط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اعتبار عدم الظن بالخلاف، قیل ان لم یعتبر ظن بالوفاق فعلی الاقل یعتبر ان لا یحصل ظن بالخلاف. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم حجیت ظواہر کے لیے ظن فعلی بے مراد المتکلم کے قائل نہ ہوں تو کم از کم یہ شرط ہے کہ ظاہر اس وقت حجت ہوگا کہ اگر ظاہر کے مقابل میں ظن حاصل نہ ہو، یعنی ظن بخلاف ظاہر نہ ہو تو ظاہر حجت ہے، لیکن اگر وہ ظاہر کے خلاف مقابل میں کوئی ظن موجود ہوا تو پھر وہ ظاہر حجت نہ ہوگا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو لکھیں گے تو ایک سطر میں وہ کہتے ہیں کہ حجیت ظواہر میں ہمارے نزدیک شرط ہے کہ ظواہر تب حجت ہیں کہ شرط یہ ہے بشرطے کہ ظن بخلاف ظاہر حاصل نہ ہو تو. شیخ مظفر فرماتے ہیں قال الشیخ صاحب الکفایہ ملا اخند، شیخ ملا قاظم اخند خراسانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان کی اس دلیل کو رد کر دیا اور انہوں نے فرمایا الظاہر النصیرتہم علی اتباعہا، سیرت عقلاء یہ ہے کہ علی اتباعہا کہ وہ ظواہر کی اتباع کرتے ہیں، ظواہر پر عمل کرتے ہیں، ظواہر کو قبول کرتے ہیں. اچھا، من غیر تقیید بافادت الظن فعلا ولا بعدم الظن کذلک لا خلافہا. سیرت عقلاء یہ ہے کہ وہ ظواہر کی اتباع کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس قید کے ساتھ کہ اس سے ظن فعلی حاصل ہو سامع کو، اور نہ اس قید کے ساتھ کہ اس کو خلاف ظاہر کا ظن حاصل نہ ہو. نہ ایسی کوئی قید نہیں ہے، مطلقاً وہ ظواہر کی اتباع کرتے ہیں. ضرورت انہ لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم افادتها ظن بالوفاق ولا بوجود ظن بالخلاف. وہ فرماتے ہیں اصلاً یہ عذر پیش کرنا چونکہ یہ ظاہر
مفید ظن فعلی نہیں تھا یا چونکہ اس ظاہر کے خلاف ظن موجود تھا تو اس لیے یہ ظن حجت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں نا، اصلاً ایسی کوئی بات درست نہیں ہے، مطلقاً ظواہر حجت ہیں، چاہے ظن بخلاف حاصل ہو چاہے نہ ہو۔ اب ترتیب سے لکھیں گے، دو نظریہ آ گئے۔ ایک نظریہ یہ آ گیا کہ ظواہر حجت نہیں ہوں گے اگر ان کے خلاف کا ظن حاصل ہو۔ اب انہوں نے بھی ظن کی یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ ظن معتبر ہو یا غیر معتبر ہو۔ دوسرا نظریہ آ گیا صاحب کفایہ کا، انہوں نے کیا فرما دیا کہ ظواہر حجت ہیں چاہے ظن بالخلاف ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے بھی کوئی تشریح نہیں کی کہ جو خلاف کا ظن آیا وہ ظنون معتبرہ میں سے ہو یا غیر معتبر، اصلاً وہ ظن بالخلاف کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اقول شیخ مظفر اپنا نظریہ، اب یہ یہاں پر تھوڑی سی تفصیل کے قائل ہیں۔ شیخ مظفر کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ان کان منشا الظن بالخلاف امر یصح فی نظر العقلاء الاعتماد علیہ فی التفہیم، اگر منشا ظن وہ جو ظاہر کے خلاف ظن ہے اس ظن کی جو دلیل ہے اگر وہ ایسی ہے کہ عقلاء اس دلیل پر اعتماد کرتے ہیں، عقلاء اس دلیل کو بطور دلیل قبول کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر دلیل قبول ہوگی تو اس سے حاصل ہونے والا ظن بھی قبول ہوگا، جن کو ہم ظنون معتبرہ کا نام دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے لا ينبغي شک، فرماتے ہیں پھر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان مثل هذا ظن، کہ ایسا ظن حجیت ظہور میں ضرر رساں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ظاہر کے خلاف جو ظن ہے اس ظن کی جو دلیل ہے، اس کا جو منشأ ہے، وہ علماء کے نزدیک قابل اعتماد ہے، وہ قابل قبول ہے، وہ معتبر ہے۔ فرماتے ہیں برحال تحقیق بلتے سچ تو یہ ہے کہ لا یبقى معه ظہور للکلام، اگر اس ظاہر کے خلاف جو ظن ہے اس ظن کی بنیاد قابل اعتماد ہو، اس کی دلیل کوئی دلیل معتبر ہو، تو سچ یہ ہے کہ یہ ظاہر رہے گا ہی نہیں، اس کا ظہور ہی ختم ہو جائے گا، تاکہ ہم یہ کہیں کہ بنا عقلاء حجیت ظہور پر ہے، اس کا ظہور ہی باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے لأن الظہور حینئذ لأن الظہور یکون حینئذ علی طبق ذلک الامر المعتمد علیہ فی التفہیم، چونکہ اب ظہور میں معیار ہوگا کہ وہ دلیل معتبر، وہ منشا کے جو وہ شے کہ جو اس ظن کے حصول کا منشا ہے، جس سے وہ ظن حاصل ہوا ہے اور وہ قابل اعتماد ہے، تو پھر ظہور اس کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ حتی لو فرض ان ذلک الامر لیس بامارۃ معتبرۃ عند الشارع، حتیٰ کہ اگر وہ ایسی شے ہو کہ جو فقط عند العقلاء تو معتبر ہے لیکن عند الشارع نہیں ہے، تو بھی ہم کہیں گے یہ ظہور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجیت ظواہر میں آپ بنائے عقلاء کو معیار قرار دے رہے ہیں، بنائے شارع کو معیار قرار نہیں دے رہے، لہذا اگر عقلاء کے نزدیک وہ معتبر ہے اور جو منشأ ظن ہے بے شک شارع کے نزدیک نہ ہو، تو بھی یہ ظہور اپنا ظہور کھو دے گا۔ بالفاظ دیگر اس کا یوں خلاصہ کروں اگر لکھنا ہو تو ایک سطر میں شیخ مظفر فرماتے ہیں اگر ظاہر کے خلاف کا ظن ظنون معتبرہ میں سے ہو پھر تو یہ ظاہر اپنا ظہور ہی کھو دے گا، نہ فقط حجت نہیں ہوگا بلکہ ہم کہیں گے اصلا اس میں ظہور ہی نہیں ہے۔ لیکن اما اذا کان منشا ظن لیس مما یصح الاعتماد علیہ فی التفہیم عند العقلاء، لیکن اگر ظن کا منشا، ظن کی بنیاد، اس ظن کی دلیل وہ ایسی ہے کہ عقلاء عالم تفہیم معانی میں سمجھنے اور سمجھنے میں اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتے، اس کو معتبر قرار نہیں دیتے، اس کی کوئی اعتنا
نہیں کہتے فلا قیمت لہذا ظن، پھر اس ظن کی بھی کوئی ایسا ظن اگر ظن بالخلاف ہے تو اس سے ظواہر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من ناحیت بناء العقلاء، اس لیے کہ بناء عقلاء ہے ظواہر کی اتباع میں، اور یہ ظن اس ظواہر پر کوئی اثر نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس ظاہر کی جو بنیاد ہے، جو دلیل ہے، وہ قابل اعتماد عند العقلاء نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو پھر ظن بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ لأن الظہور قائم لا فی خلاف، اس لیے کہ ظہور ایسے ظن کے خلاف ہے۔ علماء ظواہر کی اتباع کرتے ہیں، ایسے غیر معتبر ظن کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ پس فلا ينبغي الشک فی عدم تاثیر مثلہ، لہذا اس قسم کے ظن کا جو ظن غیر معتبر ہو، جس کی دلیل غیر معتبر ہو، اس کے مؤثر نہ ہونے میں، فی عدم تاثیر، لہذا حجیت ظہور میں ایسے ظن کے مؤثر نہ ہونے میں لا ينبغي شک، اصلا کوئی شک ہی نہیں، یعنی اصلا اس ظن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بس اب ایک سطر میں کیا لیں گے کہ اگر اس ظاہر کے خلاف ظن، اب یوں آپ خلاصہ کر لیں پورے صفحے کا، اگر وہ ظن ظنون معتبرہ میں سے ہے پھر وہ حجیت ظہور میں مضر بھی ہوگا، حتیٰ کہ ہم کہیں گے یہاں ظاہر کا ظہور ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ظنون غیر معتبرہ میں سے ہو پھر اس پر کوئی اثر نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی مضر ہے، اور ظاہر اپنی حجیت پر باقی ہوگا۔ وظاہر ان مراد الشیخ صاحب الکفایہ من الظن بالخلاف فی هذا القسم الثانی فقط لا ما يعم القسم الاول، یہ جو شیخ صاحب کفایہ شیخ اخند خراسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظن بالخلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شاید ان کی مراد ظن غیر معتبر ہو۔ وَلَعَلَّ مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ظاہر تب حجت ہوں گے کہ اگر ظن بالخلاف نہ ہو، تو شاید ان کی مراد وہ والا ظن ہوگا جو ظنون معتبرہ میں سے ہوگا۔ فَيَقَعُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔